الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور ہر طرح کا درود پاک نبی مکرم نور مجسم سر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے بہت ہی محترم علماء اکرام، حفاظ اکرام، محترم سادات اکرام، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کر کچھ ذکر و اذکار کریں۔ اس کی توفیق اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہماری اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اس میں جتنے بھی ہمارے محترم علماء اکرام، سادات اکرام جو موجود ہیں، ان کی برکات سے اس محفل کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ میں جناب قاسم شاہ صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ آپ میرے ایک کہنے پر محفل میں تشریف لے آئے، وہ بھی آل دا وے فرام پاکستان، کہ وہ لنک پر موجود ہیں۔ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ محفل میں آئے اور بہت ہی پیاری نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم پڑھی آپ نے۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کی تمام مشکل پریشانیاں دور فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ آج کل حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک کے ایام ہیں، اور خصوصی طور پر لاہور کے باسیوں نے تو وہاں پہ بہت خوب نعمتیں لوٹی ہوں گی، فضیلتیں لوٹی ہوں گی، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے مقبول بندوں پر ہر وقت بہت زیادہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور ظاہری بات ہے جو لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری وہ ہستی ہیں جن کا نام نامی ہند و پاک میں کیا پورے دنیا میں بہت مشہور ہے۔ آپ صوفیہ بزرگ ہیں اور ایک ممتاز
ہستی ہیں۔ آپ نے بہت سے ملکوں کا دورہ کیا، وہ اس لیے کہ آپ اللہ کے دین کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک میں گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک خاص اپنے پیر و مرشد کے طور پر کسی کو تلاش کرنا چاہتے تھے جو کہ انہیں بہت سفر کرنے کے بعد دمشق میں مل گئے، اور آپ اپنے شیخ اور پیر و مرشد حضرت شیخ محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اجازت سے آپ لاہور میں تشریف لائے، کیونکہ آپ کو ان سے خلافت بھی ملی، اور انہوں نے ہی آپ کو اجازت فرمائی کہ آپ اپنے اس نیک مقصد کے لیے لاہور کی طرف کوچ کریں، کیونکہ وہاں آپ کی بہت ضرورت ہے۔ لاہور اس وقت ہندوانہ رسم و رواج میں ڈوبا ہوا تھا اور ہر طرف ہندوؤں کا راج تھا۔ اس وقت جے پال بادشاہ کا راج تھا، اور اس وقت کے گورنر رائے راجو کی حکومت تھی۔ اس کفر کے دور میں حضرت سیدنا علی بن عثمان، جو کہ المعروف ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام سے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بہت سی تکلیفیں برداشت کیں، لیکن اپنے منصوبے پر، اپنے کام پر ڈٹے رہے، اور اللہ رب العزت اپنے مقبول بندوں کو ہمیشہ فتوحات سے ہی نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت کو معلوم ہوتا ہے، وہ بے ذات الصدور ہے، وہ سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کون کیا کیا کرنے والا ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اللہ رب العزت کا خصوصی کرم رہا، اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے گئے۔ گو کہ مشکلات تھیں جو کہ ہر ولی کے حصے میں آتی ہے، انبیاء بھی مشکلوں سے وقت گزارتے ہیں، لیکن آخر میں فتوحات انہی کی ہوتی ہے۔ لہذا آپ مختلف ادوار سے ہوتے ہوئے گزرتے رہے اور مشکلیں برداشت کرتے رہے، اور آخر کار اسلام کو بہت پھیلایا، اور آپ بہت نام ہو گئے۔ آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور ولیوں سے کرامتیں ہوتی ہیں، وہ اپنی کرامتوں کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہی انبیاء کو معجزے دیتا ہے اور ولیوں کو کرامتیں دیتا ہے۔ تو اسی طرح کی کئی کرامتیں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سے ہوئیں اور لوگوں نے دیکھیں۔ پہلی کرامت جو آپ سے ظاہر یہ ہوئی کہ آپ نے لاہور کے جس مقام پر آپ کا روضہ پاک ہے، وہاں پر مسجد کی ایک تعمیر کرنی تھی۔ تو اس سلسلے میں آپ نے بہت کوششیں کیں، مسجد کی جگہ مل گئی، سب کچھ حالات ٹھیک ہو گئے، لیکن جب قبلہ رکھنے کا وقت آیا کہ قبلے کا تعین کیا جائے، تو آپ نے ایک طرف قبلے کا تعین فرمایا، تو بعض لوگوں نے
اعتراضات کیے کہ آپ کو کیسے معلوم کہ اس طرف کے قبلہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قبلہ تو اسی طرف ہے۔ تو آپ نے ایک دن تمام اس وقت کے علماء کو، مفسرین کو، تمام عزت دار لوگوں کو وہاں بلایا، نماز پڑھی، تو اس وقت بھی تھوڑے سے یہ باتیں ہوئیں کہ یہ قبلہ کا رخ درست نہیں ہے۔ تو آپ نے اس وقت کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ آپ اس طرف اشارہ کیا آپ نے کہ اس طرف آپ دیکھیں، تو لوگوں نے اس جانب دیکھا تو اللہ کی طرف سے اس وقت خانہ کعبہ اس جگہ پر موجود تھا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خانہ کعبہ خود وہاں موجود ہے، اور ایک بندے نے نہیں، وہاں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے سب نے دیکھا، اور وہ اللہ کے ولی کی اس کرامت سے بہت متاثر ہوئے۔ تو اس وقت سے قبلہ اسی جانب ہے۔ تو بعد میں لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ کو کیسے علم ہوا کہ آپ کے کہنے سے یا آپ کے کچھ کرنے سے وہ قبلہ وہاں کیسے آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور یہ قبلے کا رخ بھی، قبلے کا وہاں آنا بھی اللہ رب العزت ہی کی جانب سے ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو کبھی بھی ان کی انسلٹ برداشت نہیں کرتا، اور ان کو ہمیشہ سرخرو ہی کرتا ہے۔ یہ تو آپ کی پہلی کرامت تھی۔ جب اس بات کا بہت پورے ہند و پاک میں چرچا ہو گیا تو بہت سے دوسرے مذہب کے لوگ، ہندو اور جو سکھ تھے، وہ آئے اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور دارہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور اس وقت کے جو گورنر تھے رائے راجو، وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور دارہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور جب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا وصال ہو گیا تو یہی جو گورنر تھے انہوں نے ہی بعد میں امامت داتا دربار کی سنبھالی، اور آخری وقت تک وہ ہی امامت کرتے رہے۔ اسی طرح کی دوسری کرامتیں بھی کئی ہیں، جن میں ایک کرامت یہ بھی ہے کہ اس دور میں ہندوانہ دور تھا، اور لوگ مندروں میں اپنے دیوتاؤں کے سامنے دودھ کا چڑھاوا چڑھاتے تھے، تو لوگ وہاں پر جا کے دودھ کو بہاتے تھے کہ ان کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ جو کوئی دودھ کا چڑھاوا نہیں چڑھاتا تھا تو اس وقت وہ اس چیز میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے، کفر تھا، ایک سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو وہ جو لوگ چڑھاوا نہیں چاہتے تھے ان کی بھینسوں کے تھنوں میں سے بجائے دودھ کے خون نکل آتا تھا۔ تو اسی طرح ایک مائی صاحبہ جا رہی تھیں تو حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہاں سے گزر ہوا، تو اس مائی صاحبہ سے آپ نے دودھ مانگا کہ آپ مجھے قیمتاً دودھ دے دو، مجھے دودھ کی طلب ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں دودھ تو میں نہیں دوں گی، کیونکہ میں یہ چڑھاوا کے لیے میں مندر جا رہی ہوں، اگر میں نے دودھ آپ کو دے دیا تو کل میری بھینس کے تھنوں سے بجائے دودھ کے خون جاری ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، یہ صرف ایک تم لوگوں کا ایک عقیدہ بنا ہوا، ایسی کوئی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے، سب کام اللہ رب العزت کرتا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں، اس کے دودھ ہی آئے گا، فکر نہ کرو۔ خیر اس نے نہ ہوتے ہوئے بھی
حضرت دادا گنج بخش کو دودھ دے دیا، تو جب وہ گھر چلی گئی تو گھر جانے کے بعد اس کو پوری رات نیند نہیں آئی، اور جب اس کو صبح تو اس کے ذہن میں یہی تھا کہ صبح دودھ کی بجائے خون ہی ملے گا، تو جب صبح ہوئی تو اس نے جا کر دودھ دھویا، تو وہ دودھ ہی نکلا، خون نہیں نکلا، دودھ ہی نکلا، اور مقدار میں زیادہ نکلا۔ جہاں وہ ایک بالٹی بھرتی تھی، اس دن اس کی 2 بالٹیاں بھری، تو اس کی وجہ سے یہ بات بہت مشہور ہو گئی، تو لوگ جوگ در جوگ آئے۔ اس کے بعد کسی نے بھی اس مندر میں جا کے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھایا، اور سب کی بھینسوں کے خون نہیں بلکہ دودھ ہی آتا رہا، اور مقدار سے زیادہ آتا رہا۔ تو اس سے بھی لوگ بہت خوش ہوئے، اور ان لوگوں کا اور عقیدہ آپ پہ زیادہ ہو گیا، اور ان کے زیادہ ہو گئی عزت، وہ ان کے پاس آئے اور اور آپ کے حضرت بیعت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی بہت سی کامیں کرتے ہیں، اور آپ کے دور میں بہت اسلام پھیلا، اور آج تک لوگ آپ کی کرامتوں کو یاد کرتے ہیں، اور آج تک آپ کا عرس بہت ہی اچھے طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات مزید بلند فرمائے، اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی کہ آپ داتا صاحب کے دربار پہ گئے ہیں۔ ایکچولی داتا صاحب کے دربار پہ جانے کی بات نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں ہم داتا صاحب کے حضور میں حاضری لگوانے کے لیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ کیا ہوا کہ جی داتا صاحب گئے ہیں ہم، یہ ایک آداب ہوتے ہیں، مزارات کے آداب ہوتے ہیں، مسجدوں کے آداب ہوتے ہیں، جیسے گھروں میں آداب ہوتے ہیں، کھانے کے آداب ہوتے ہیں، اسی طرح مزارات کے صوفیاء اکرام کے ایک آداب ہوتے ہیں۔ ادب سے بات کرنی چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت ہم کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔